تو ہمیں سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ بنگلہ پڑھ کے آئے کیا؟ تو کہا کہ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ آدمی جو پورے کھانے میں یہ بھی نہیں کہے کہ تیکھا ہے یا صرف سوکھا چاول یا روٹی رکھ دیا کھا رہا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا، اور کہے کہ سالن بھول گئے ہو لیا دو بیوی سے چاہے دنیا سے، تو اس کے لیے تو سلام نہیں ہے۔ لیکن پورے کھانے میں وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی سالن لائے نہیں، صرف چاول لا کے رکھی ہو، سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ چاہے جس ویٹر سے، چاہے مالک کے ہوٹل والے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہم نے یہ مانگا تھا یہ دے سکتے، یہ کہنا جائز ہے آپ کے لیے۔ السلام جو اس سے بڑی سنت ہے، اچھائی ہے، سلامتی ہے کہ کھانے میں پھانس نہ لگ جائے، آپ مر نہ جائے، تو وہ کیسے، اور ایسے پھانس لگی کہ سب آپ کے منہ کا دوسروں کا کھانا خراب کر دیا، گپ گپ کر رہے ہیں تو یہ دیہاتی فارمولہ ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ ہمارے ایک رشتے میں ایک خاتون تھی تو کہا ببوا ہم لوگ تو بہت خوش تھے کہ آپ مولانا ہو رہے ہیں لیکن دین پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے سے بہت بڑے گھرانے کی تھی، بڑی وہ تھی، ہم لوگ کئی رشتے دار لگتی تھی لیکن بعد میں سچی کہتے تھے، تو کہنے لگی کہ دیکھا کہ میں نے وہ سلام کیا فلاں نے تو آپ نے جواب دے دیا، آپ دین پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ خالہ آپ تو مسلسل بات کیے جا رہی ہیں جب سے میں بیٹھا ہوں کھا رہا ہوں، ایک چیز نہیں چھوڑ رہی ہے، خاندان کی، گھر کی، بچوں کی، اور مسلسل میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے جائز ہو گیا کہ سلام ہی جو کرنا چاہیے ملاقات کے وقت، اور سلامتی یعنی اللہ کی رحمت نازل ہو اور کسی طرح سے خاص نہ لگے، جو کھانا کھا رہے اللہ اس کو جسم کے لیے ہر رحمت آ گئی اس کے اندر، تو وہی حرام ہو جائے گا، نہیں سمجھا۔ یعنی سلام کے وقت کوئی اتنا اللہ کا ولی ہے کہ بولتا ہی نہیں، آداب کا اتنا خیال رکھتا ہے، تب بھی اس کو سلام کا جواب دے دینا چاہیے، سمجھا کہ نہیں سمجھا، کہ جائے کہ سلام میں جواب دے سکتا ہے۔ اسی طرح پوچھتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے کہ بھئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ داخل ہوئے تو آپ ایسے شاعری سلام کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سلامک مکروہ علی من ستسمع مصل وطال والاجنبیات اشنع، کہ سلام کرنا مکروہ ہے کس پر؟ نماز کوئی پڑھ رہا ہو آپ زور سے آ کے سلام کریں، کہتے ہیں مکروہ، لیکن کر لیا تو حرج نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھا۔ کچھ فقہ میں لوگوں نے کہا ہے، اور تلاوت کر رہا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے لیکن کر سکتے ہیں۔ اور والاجنبیات اشنع، کوئی لڑکی چلی جا رہی ہے، کہا کہ میں نے سلام کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اشنع مکروہ چیزوں میں بھی وہ بدتر ہے، تو وہاں تو پرہیز کر لینا چاہیے، سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ پرائی لڑکی، پرائی عورت پر سلام نہیں کرنا چاہیے، اس کے 10 مفاسد ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ دیکھیے سلام بھی فقہا کہتے ہیں کہ بڑی شنیع قبیح چیز ہے۔ سنبھل، کیا بچوں کی بہتر تزئین کے لیے، کیا بچوں کے بہتر تربیت کے لیے کوئی رائے ہے؟ میری بیوی دماغی مریض ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور بہترین تربیت کے لیے ان پر نرمی جس حد تک کر سکتے ہیں کریں، اور جس قدر ہو سکے ان کو ہر بات میں ٹوکے نہیں، ہر بات میں ہر غلطی پر ٹوکے نہیں، کبھی آپ گود میں اٹھا لیں چھوٹا ہے تو، کبھی اس کو ایسے کر کے سمجھائیں، لیکن ہر چیز پر ٹوکیں گے تو وہ ایک دوسری چیز ہو جائے گی۔ میری عادت ہے بہت زیادہ ٹوکنے کی غلطیوں پر، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تربیت کے لیے وہ مفید نہیں ہے، اور اس کو سمجھائیں، اور کبھی اس کو ایسے دلار سے اس کام سے چھوڑا لیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ تم تو بہت اچھے بچے ہو، بہت اچھی بات کرتے، یہ جملہ نہیں کہا جاتا، ایسے نہیں کہا بیٹا ایسے کہا جاتا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا پر، کل ایک میرا پوتا آیا اور اس نے کہا کہ وہ جا کر کے بار بار فریج کھول رہا تھا، انڈا نکالنے انڈا مل گیا، تو اب میں لے کے گیا، دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو میں اس کو انڈا لے گیا بھونجنے، مجھے جب بھی بولتا ہوں ہاتھ دکھا دے، کوئی بھی کام کرتا ہوں تو جیسے چاقو سے انڈے کو اسے پھوڑا تو کہتا ہے آپ نے اس کی کمر توڑ دی۔ میں اس قدر متعجب ہوا
کہ اتنا چھوٹا سا 2-2.5 سال کا تھا، آپ نے تو اس کی کمر توڑ دی۔ آج کل کی دنیا میں ایسے ایسے الفاظ بول رہے ہیں کہ کتنا آپ کنٹرول کریں گے؟ تو کنٹرول کیجئے تربیت میں، اس کو موبائل نہ ملے۔ بدقسمتی سے ہمارے گھر میں موبائل میں وہ چھوڑ دیے ہوئے، جس کو میں کہتا ہوں کہ بالکل بربادی کا راستہ ہے یہ، سمجھ گئے؟ آپ اس کو موبائل مت دیجئے، بقیہ موٹا موٹی چیزیں سکھائیے۔ اچھے بچوں میں اگر نکل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور نہیں تو آپ تھوڑا سا وہ کمی جائیں اس میں۔ تو میں جامعہ میں پڑھتا ہوں، میری کلاس میں 60 لڑکے اور 15 لڑکیاں ہیں، میں ان کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں اور نہ ہی ان سے بات کرتا ہوں، چاہے وہ بات کرنے کی کوشش بھی کریں۔ کیا یہ اختلاط میں آتا ہے؟ اور اگر آتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نظر نیچی رکھیے۔ اور شبلی کا ایک شعر بہت دیر سے سوچ رہا تھا، ہجوم کیا انہوں نے کہا کہ عورتوں کی بے حیائی کے ساتھ اس قدر راستے میں، گلیوں میں، اسکولوں میں، ہر جگہ اس قدر چلنا پھرنا ہوتا ہے کہ اپنی نظر اگر میں بند کر کے اور گر بھی جاؤں کسی گڈھے میں، تب بھی نظر کھلے گی تو عورت ہی کو دیکھیں گے بے حیا۔ تو کہا کہ فَلْيَتَّقِ اللہ سے ڈرو مَسْتَطَعْتُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ، پوری طاقت لگاؤ جتنا ڈر سکتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سے مواخذہ ہے۔ آپ کو یہی نہیں کہ آپ نیک نیتی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ کو وہی جگہ ملی ہے، اور آج کے تعلیم کی جتنی دشواریاں ہیں، خصوصاً جامعہ کی بات کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے ہمارے پاس 25 لوگ سال کے شروع میں آتے ہیں اور اکثر ناراض ہو کے جاتے ہیں، دوستی دشمنی میں بدل دیتے ہیں، مولانا کہتے تو ہو ہی جاتا۔ تو ہم کو پتا ہے کہ کتنی مشکل سے داخلہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا اگر آپ نے اپنے کیریکٹر کو، اپنے یہ کو، میں نے ایک شادی صرف اس بنیاد پر کر دی کہ اس کے لائبریری کا مولانا سارے تماشے میں دیکھتا ہوں، یہاں آ کے سب کھل جاتے ہیں۔ تو آپ سنا ہے کہ فلاں جگہ شادی کر رہے ہیں فلاں سے، تو بے دھڑک میں نے اس کو پرائمری سے دیکھا ہے، اب ریٹائر ہو رہا ہوں تو پی ایچ ڈی تک دیکھا ہے۔ تو میں نے ویسا نہیں دیکھا ہوگا لائبریری سے لے کر کے کہیں بھی۔ تو ایسے بھی اللہ والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ من نشا فی، کیا ہے؟ شاب نشا فی، ایسا جوان جو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یہ میں اس نے پروان چڑھا ہو، تو ایسا آپ کے لیے تو بہت ڈبل ثواب ہے فی عبادت اللہ۔ شمس الضحیٰ، علم حاصل کرنے میں نیتوں کو کیسے خالص کریں؟ دیکھیے، نیت پر تو اتنا حملہ ہوتا ہے کہ یقین جانیے کہ میں اس میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، تو آپ کو کیا بتاؤں، بہت حملہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے بھی ایک چیز لفظ لکھ دیا، میری نیت کو ڈگمگا دیا، پڑھ دوں تو اور نفس موٹا ہو جائے گا، سمجھا کہ نہیں؟ تو بہت بڑا دنیا کا سب سے خطرناک مرحلہ ہے یہ۔ نیت پر ہمیشہ اپنا دنیا سب سے زیادہ اس پر نظر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، اور جب نظر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ، ائمہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ کے اساتذہ کہتے تھے کہ طلبنا العلم لغیر اللہ فابى اللہ ان يكون الا للہ، ہم نے غیر کے لیے علم حاصل کیا کہ بڑا مولانا کہلاؤں گا، بڑی جگہ جاؤں گا، لیکن ہماری محنت نے اور عبادت نے اور اللہ کی طرف تعلق نے خالص بنا دیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ نیت بھی ہماری ہو گئی، اب شیطانی وسوسے بھی نہیں آتے۔ تو جھٹکے بہت آئیں گے، آپ نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کو لوگ برا کہیں گے، جب اچھا پڑھیں گے کہیں گے قاری صاحب بہت اچھا کیے، بس آپ کے دل میں اللہ سے آنسو آیا تھا نماز میں، لیکن وہ آپ کی نماز کے بعد انہوں نے مصلی نے خراب کر دیا، کہا کہ اچھا میں بہت اچھی نماز پڑھا رہا تھا۔ تو نیت پر حملے بہت ہوتے ہیں، اپنا حملہ خاص طور پر ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو تعریف کرے تو فوراً اللہ اپنا سر جھکائیے اور کہیے کہ اللہ جل شانہ تو قبول فرما لے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں میری یہ تعریف ہو گئی تو آخرت میں اس میں مجھے کمی ہو جائے۔ اس کی رکھوالی جتنی کر سکتا، سیکورٹی سخت کر رکھیے، سمجھا کہ نہیں؟ اور کہیے کہ گھوم پھر کے آخرت میں ملے گا، اللہ مجھے اس کو دیں گے۔ نیت اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور دل کہہ رہا ہے کہ نہیں ادھر بھی تھوڑا دنیا بھی جان جائے، تھوڑا۔ بہت افسوس ہوتا ہے بھائی، میں کیا بتاؤں آپ سے،
سورۃ القاریہ پڑھنے کی وضاحت کریں. کیا ہے سورہ قاریہ آیت نمبر 6-7. وہ تو ایک ساتھ تھے, انہیں کو ایسا یاد ہو. اب تو سورہ فاتحہ کے بھی کون آیت کون سی کئے نمبر کی یاد نہیں رہتی مجھے. تو کون والی ہے یہ؟ القاریہ مل القاریہ وما ادراک مل القاریہ. پڑھ رہا ہوں تب بھی نہیں یاد آ رہا کہ کون ہے. القاریہ مل القاریہ وما ادراک مل القاریہ یوم یکون الناس کالفراش. بتاؤ بھائی جلدی سے کون سے 6 اور 7 اور 8؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اس کا کیا بتایا کہ وضاحت کریں. ارے وضاحت کیا کریں, اس میں پوری رات گزر جائے گی. وضاحت ایسی ہے کہ اما من ثقلت موازینہ, میزان ہے ایک ادنا سی دل میں آپ لے آئے ہیں نیکی کو, اور ادنا سی برائی کسی کی چاہ ہے کہ نقصان پہنچا دوں, تو وہ اس پر بھی نظر کریں, وہ میزان میں رکھا جائے گا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اوتقوا یحاسبکم بہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا اللہ. کہا کہ دل میں آیا, جھٹک دیا آپ نے, آیا کہ انہوں نے ہم کو تھپڑ مارا ہے, میں ان کو گردن اڑا دوں. آتا کہ نہیں غصہ میں؟ ہاں, لیکن کہا یہ تو بڑا پاپ کر رہا ہوں. تو اور آپ جتن میں بھی پڑے, دوستوں کے پاس گئے, بھائی کے پاس گئے, پولیس کے پاس گئے, سب طرح سے جب نہیں دلوا سکے تو کہتے صبر کر لیا. خاک صبر کر لیا, آپ نے تو جو کرنا تھا سب کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, نیت کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, کہ کہا کہ القاتل مقتول اور مقتول کلاہما دونوں جہنم میں جائے, قتل کرنے والا بھی اور جو قتل ہوا وہ بھی. صحابہ نے پوچھا کہ قتل کرنے والا تو جائے گا جہنم میں, ہمیشہ جلے گا. یہ جس کو قتل کیا گیا, کہا کہ اما کان حریص اللہ قتل صاحب ہی, کہا کہ وہ بھی اپنے مد مقابل کے جس کو قتل کیا ہے, جس نے قتل اس کو کیا, اس کو قتل کرنے کی نیت رکھتا تھا کہ نہیں؟ یہ پہلے سے ہے, اور آپ اس کا سب جتن بھی کر رہے ہیں, دوڑ بھی رہے ہیں, ان کو بلایا, ان کو بلایا, ان کو بلایا کہ چلو اس کو قتل کرنا ہے, تو آپ بچ جائیں گے. دل سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ نے دی ہے, اور اسی کو آپ غیر کام میں لگا رہے ہیں, ناراضگی میں لگا رہے ہیں. تو اس میں یہ تھا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کا وزن جو قیامت کے دن تولا جائے گا, وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگا, اس میں اعمال تولے جائیں گے, تو اس میں ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز تولی جائے گی, بڑی سے بڑی چیز تولی جائے گی, چاہے گناہ ہو چاہے ثواب. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, یہ کہتے ہیں کہ بڑا بڑے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا بیٹے ہیں ان کے, کوئی ڈاکٹر بنا ہے, کوئی انجینئر بنا ہے, کوئی وزیر اعظم بنا ہے, کوئی یہ بنا ہے. عیش راضیہ وہ نہیں ہے, عیش والی زندگی وہ نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ آخرت کی زندگی ہے. تو وہ ہوگا عیش, آرام, اللہ کی مرضی اور محبت کی زندگی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ خوف نہ یہ. اور دوسری کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, ایک نیکی ذرہ برابر, ایک نیکی ذرہ برابر. ہم لوگ کہتے ہیں کہ سنت پڑھنے, فرض تو پڑھ لیا, یہ تو چھوٹی نیکی ہے. بھئی چھوٹی نیکی نہیں, گپ کرتے کرتے مسجد سے نکل جاتے ہیں اکثر, تو چھوٹی نیکی نہیں ہے. کتنی ہی چھوٹی ہو نیکی, تو سے ہلکی نہ جان, رب کی بخشش کے لیے. یوم یفر المرء من اخیہ, قیامت کے دن باپ بیٹے سے بھاگے, اصلی دشمن نظر آئے گا. کیوں؟ ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے. ذرہ برابر صرف گھٹ رہا ہوگا. 1 ارب نیکی لے کر کے آئے ہیں, دنیا کے سوئٹزرلینڈ کے بینک سے لے کر کے سب دنیا کے بینک میں بھرے ہوئے ہیں آپ کے پیسے, سب اللہ کے راستے میں ہیں, لیکن آدھا پیسے کا کم پڑ گیا, تو کیا ہوگا؟ تو فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, حاویہ جہنم کے بدترین گڈھوں میں سے. کیا ہے؟ مَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, کہا کہ جہنم تو نار تو گرم ہوتا ہی ہے, لیکن یہاں حامیہ یعنی ایسی آگ جو سب آگ اس سے پناہ مانگ, اس کو گرم کہا گیا. آگ تو گرم ہوتی ہے. قیامت کے دن ترازو میں نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا, تو کیا وہ انسان
جنت میں جائے گا یا اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائے گا؟ ہو گیا پلڑا بھاری ہو گیا تو کیا وہ انسان جنت میں جائے گا یا اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائے گا؟ دیکھیے، یہ مسئلہ گناہ کا جو ہے وہ اصل چیز توبہ ہے، اس لیے ہر وقت توبہ کرنا چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ یہ پوری دعا جب پڑھے گا تو کہتے ہیں کہ سید الاستغفار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائیں گے اس کو، سمجھا کہ نہیں؟ تو گناہوں کا علاج توبہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ رہ گیا کہ گناہ جو ہے، کچھ گناہ اللہ تعالیٰ اپنے یہ سے آپ کی نیکیوں کی کثرت سے معاف کر دیں گے، لیکن کچھ گناہ جو بہت چھوٹا ہے وہ آپ کو ترازو کا پلڑا بالکل زوردار ہے، اونچا ہے، لیکن چھوٹا سا ہی گناہ ہے کہ ایک تھپڑ مارا ہے یا گالی دی ہے، دنیا میں تصفیہ کیا نہیں۔ اور تصفیہ میں ایک چیز میں بھی بہت پریشان رہتا ہوں، لیکن تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، معافی تو مانگ نہیں سکا کہ کچھ دن اور بعد مانگوں گا یا فلاں وقت مانگ لوں گا، کبھی کبھی سوچا ترجمان میں دے دوں گا، پتہ کتنے لوگوں کو روز تو ڈانٹتی ہی بھائی، 4 دن سے صرف فون ہی میں لگے ہوئے ہیں، نہ لکھنا نہ پڑھنا نہ یہ 4 دن سے گھما رہا ہوں، یہ کہ وہ لکھوں گا اور لکھ نہیں رہا ہوں، تب تک آج 4-5 چیزیں اور بتا رہے ہیں۔ یہ تو وہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اکتا گئے تو رکھ دیا آپ نے، اور اسے دل کو تو ٹیسٹ پہنچایا آپ نے، وہ آپ کی مجبوری نہیں جانتا۔ تو آپ کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے حقوق معاف نہیں کریں گے، چاہے چھوٹا ہی گناہ۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ معافی مانگنا فوری ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز جو میں کہتا ہوں اپنے دل میں کہ اس کے لیے جب نہیں ملا تو خوب دعا کیجیے، خوب دعا کیجیے اس کے لیے، اللہ اس کو جنت دے، اللہ اس کے بال بچوں کو بہتر، اللہ اس کو یہ کر، اللہ اس کو حسن مر گیا، اور مر جانے کے بعد افسوس ہوتا ہے نا، جیسے ابا مر گئے تو کاش کہ میں دلی میں نہیں کمایا ہوتا، وہاں پر میں خدمت کر لیا ہوتا، کہاں سے سعودیہ نہیں گیا۔ روز یہی کہہ رہے ہیں ہم لوگ، کہنے سے کیا، اب ابا کے لیے اتنی دعا کیجئے، ابا کے دوستوں کی اتنا خیال رکھیے، ابا کے بیٹوں بیٹیوں کا اتنا خیال کیجئے، سمجھا کہ نہیں سمجھا، کہ آپ کا دل گواہی لینے لگے کہ ابا کا کچھ میں کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک طریقہ ہے۔ تو اس میں کیا کر رہے ہیں انہوں نے؟ تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر، لیکن ہر گناہ کی سزا ہے، جان لیجیے، دار المکافات ہے۔ یہ جو ابھی کسی پنڈت نے کہا ہے نا کہ یہ بڑا کٹھور دن ہے، صرف جدھر دیکھو آگ ہی کی دھمکی ہے۔ اب تم کیا کر رہے ہو؟ تم پولیس کیوں ہے؟ ہٹاؤ پولیس کو یہاں سے، حکومت سے کہو، پولیس کیوں رکھے ہو؟ کیوں بیٹے کو تنبیہ کرتے ہو؟ کیوں اسکول میں بھیجتے ہو؟ کیوں رشوت پر تم نے جرمانے رکھے ہیں؟ اور یہاں کچھ نہیں ہونے کو ہے، کوئی بدلہ مل سکتا ہے آج حقیقت میں؟ آپ نے کہا مولانا صاحب مار لیجئے، ایک تھپڑ مارا ہمارے گال پر، جہاں چاہیے مار لیجئے، لیکن کیا اس کا بدلہ ہو سکتا ہے کہ میں اتنا ہی چوٹ لگاؤں جتنا آپ نے لگایا ہے؟ یا تو بڑھ جائے گا یا گھٹ جائے گا؟ ماننا پڑے گا کہ ایک دن آنا ہے جس سے ہم لوگ غافل ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو وہ ہے، اور وہ دھمکاوا نہ ہو، وہ چیز نہ بتائی جائے کہ ہم سزا فیل ہو جاؤ گے تو لکھیں گے آپ پرچہ، ایسی ترقی ملتی جائے گی آپ کو تو دنیا میں کوئی پڑھے گا؟ تو اتنی چیز نہیں سمجھ میں آتی، اس وقت لے کر کے اڑ رہے ہیں بڑے بڑے۔ شادی کے وقت دلہا پڑھائی کے اگر دلہن کے گھر لے جاتے ہیں تو براتی دلہن کے گھر لے جاتے ہیں، اور نکاح پڑھانے کے بعد فوراً ولیمہ کے نام سے ہندی میں لکھتے تو اچھا تھا، بچہ شاہ چھوڑا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ کیا یہ ولیمہ شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث سے وضاحت کریں گے۔ نکاح کے بعد لوگ چھوارے لٹاتے، بہت ضعیف حدیثوں میں ایک چھوارا لٹایا تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لیکن اس کو سنت فرض کے سنت کوئی نہیں سمجھتا، وہ سنت سمجھیں گے تو نہ لٹائیے تو اچھا ہے، لیکن چونکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے یا واقعہ صحیح نہیں ہے، تو لیکن ایسے کوئی شیرینی خوشی میں تقسیم کر دیتا ہے، چند پیسوں کی ہے، بڑا خرچ نہیں ہے، فضول خرچی نہیں ہے، تو اس کو کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں سمجھا، اس کا کوئی قباحت نہیں ہے۔
دور حاضر میں دینی و دنیاوی جیسے صحیح حدیث میں نہیں ہے آزان دینا یہ کرنا، لیکن ایک کلمہ پہنچے، اللہ کا نام پہنچے تو السلف کیا چلتا آیا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو ایک چیز تھی تو اس میں کہتے ہیں کہ نہ کرے تو لیکن کرتا ہے۔ دور حاضر میں دینی و دنیاوی محاذ پہ اعتدال کے ساتھ مردوں اور عورتوں کی کیا تدابیر کرنی ہے، خاص کر ایسے ماحول میں جب حکومت غلام ہو اور موقع کی تلاش میں ہو کہ کس رمضان؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی مخالف نہیں ہے، نہ حکومت نہ غیر، ہم مخالف ہیں۔ جس دن ہم مارکیٹ سے لے کر کے اسکول سے لے کر کے یہاں تک جس دن ہم دین پر مکمل عمل شروع کر دیں گے کوتاہیوں کے باوجود، دیکھیے دنیا اس وقت آپ کی دشمن نہیں دوست ہو جائے۔ کأنہ ولی حمیم، کہا کہ وہ برا کر رہا ہو تو آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ادفع باللتی ہے احسن، جتنی برائی کیا ہے اتنی ہی اچھائی اس کے ساتھ نہیں کرنی ہے، احسن جتنا اچھا ہو سکتا ہے کرنا۔ یہ بتائیے کرتا ہے کوئی مسلمان؟ دشمن جو ہے جتنی گالی دیتا ہے آپ اتنا ہی اس کو دعا دے دیتے ہیں، یا اتنا ہی اس سے اچھا کہتے ہیں کہ بابو، وہ کہتا ہے پاپی، وہ کہتا ہے آپ کو گندا ملیش قوم، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ لوگ صفائی کی بات آپ کر رہے تھے تو حقیقت میں ہم لوگوں کو صاف رہنا چاہیے، یہ برابر کی بات ہے، لیکن اس سے احسن کہیں گے نہیں بھائی ایسا ہے کہ آپ جو جس گندگی سے کر رہے ہیں میں بھی اس کو یہ کرتا ہوں، اگر آپ چپ رہو تم لوگ تو گندے ہو، کہا کہ ٹھیک ہے بھائی دعا میرے لیے کیوں نہیں آپ وہ کرتے، پرارتھنا کیجئے، آپ بھی لوگ تو پوجا کرتے ہیں، پرارتھنا کرتے کیجئے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، ہے کہ نہیں؟ اور میں کوشش کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم کو ہماری تنبیہ، یعنی بہتر سے بہتر جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ تو یہ بتائیے ادفع باللتی فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تو جو اصلی دشمن تھا جانی، اب وہ کیا بنے گا آپ کو؟ ولی حمیم، اتنا گرم جوش ہوگا کہ اپنی زندگی میں آپ کی ماں بھی جذباتی اتنی نہیں ہو، نہیں سمجھا؟ اتنا جذباتی دوست آپ کی ماں بھی محبت نہیں کرے گی۔ وہ تو ہوگی، ایک شاید رہ گیا اس میں۔ گھر کے اندر خوشبو لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے، گھر میں تو اس کو ہمیشہ مہکتے رہنا چاہیے، شوہر ہو تو، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ باہر نکلتی ہے تو 16 سنگال کے ساتھ، اندر آتی ہے تو سر جھاڑ منہ پھاڑ، اس میں تو 16 سنگال کا رہنا چاہیے گھر میں عورت کو، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں خوشبو بھی لگانا چاہیے، نہیں کریں مطلب کہ اس میں 16 سنگار کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک رہنا چاہیے۔ 16 سنگار کرے گی تو نماز کب کرے گی، روزہ کب کرے گی، وہ کب کرے گی؟ یعنی اس کو گھر میں شوہر کے سامنے اچھے سے اچھا رہنا چاہیے۔ اور خوشبو دماغ کے لیے جیسے کہتے ہیں نا بچوں کو خوشبو لگاؤ، تو اس طریقے سے وہ کرے۔ لیکن ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی میں بھی جہاں تھوڑا سا یہ رہتا اتنا زیادہ خوشبو عورت کو نہیں لگانا چاہیے، شوہر کے ساتھ رہے تو زوردار خوشبو لگائے، سب سے اچھا والا، سب سے اچھا والا خوشبو لگائے، روز لگائے بلکہ کئی مرتبہ لگائے۔ آج کا معاشرہ اپنی ازدواجی زندگی میں بے سکونی میں ہے، خاصہ عورتیں اپنے حدوں کو پار کر رہی ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ اس کو یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب عید کی نماز پڑھ کر کے گئے، جبکہ اس میں کوئی عورت نہیں تھی جو اپنے شوہر کی نافرمان تھی، کیا صحابیات تھیں، وہ جان لڑاتی تھی، بچوں پر جان لڑا۔ اب ایسی بیوی کوئی ملے گی جو شوہر بھوکا پیاسا ہے، پریشان ہے، بچہ بیمار ہے اور وہ مر گیا تو کیا کر رہی ہے؟ اتنا خیال رکھتی ہے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کہاں کہاں سے گھوم کے آیا ہے، تو وہ پہلے کہتی ہے بیٹا کیا حالت کر کے، پہلے سے اچھی حالت میں، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، اب مر گیا تو سکون ہی میں پہلے سے اضطراب میں پریشان تھا، سمجھا کہ نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ بنی سوری ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ شوہر کے ساتھ رہتی بھی جیسے میاں بیوی رہتے ہیں، اس کے بعد وہ شوہر سے گپ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کوئی پڑوسی جس سے میں زیور چاہے کوئی چیز مانگ کے لائی ہوں کہ آج ہمارے مہمان ہیں تھوڑا پہن لیتے ہیں، میری گھر شادی ہے، تو اس کو وہ مانگ لے گی تو کیا کریں گے آپ؟ تو کہا کہ
خوشی خوشی شکریہ کے ساتھ دیں گے، بھائی بہت کام آئے آپ تو، ماشاءاللہ ہماری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے کہ نہیں، میرا کام چل گیا، میرے برتن سے آپ کے چل گیا، آپ کے کاش بہت شکریہ کے ساتھ اس کو خوشی خوشی دیں گے، بلکہ جا کے پہنچائیں گے، آپ کا بیٹا انتقال کر کے اللہ نے دیا تھا اور وہ لے لیا، اس کی امانت اس کی لے لی۔ ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی سنائی کہ سب کچھ اپنی کمائی اللہ کے نبی کے لیے دیتی، جائیے پڑھنے، اب غار حرا میں جائیے بات کر کے، ختم ہوتا تب آتے تھے۔ آج کی عورت کیا کہتی ہے، 1 روپیہ تو کمانا نہیں آنا ہے تو ہماری کمائی میں سے لے کے جا بھی رہے ہیں، اور اوپر سے کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ایک عورت دیکھا بڑا اسمارٹ تھی بچپن میں، ایک مولوی صاحب نے بھیجا ہم کو، میرے بچپن میں پڑھائے تھے سرکاری یونیورسٹی، تو کہا کہ لے جاؤ وہاں دیکھ کر کے تب جانا، ایک گاؤں میں گیا تو بعد میں پتہ چلا وہ میرے دور کی رشتہ دار ہیں، وہاں پر چٹھی دے کر کے اب جیسے لوٹا تب تک اس کے شوہر آگے بے پڑھے لکھے، اسکول ہی میں، یا اللہ میں بول رہا ہوں اسکول میں کہ پھر گھر لے کے گئی تھی وہ وہاں، یعنی دیکھا کہ خود پسینے میں ہے، یہ ہے وہ، دروازے ہی پر سے پنکھا جھل رہی ہیں، دفع کر کے پانی لا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، یعنی کمانے والی ہیڈ ماسٹر وہ دیے تھے شاید۔ تو مولانا تربیت تو ایسی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ عید کے دن تقریر کرنے کے بعد کہا عورتوں میں کہا کہ انی رأیت اکثرکن فی النار، میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے۔ کیا پاپ کرتی ہیں، ہم لوگ تو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا، کہیں نکلی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، نہ بازار میں نہ یہ میں، آپ لوگ جانے آپ لوگ کیسی کمائی لے کے آ رہے ہیں۔ تو کیا کہا کہ تکفرن العشیر، شوہروں کی کیا ہے، کہا کہ تم لوگ نعمتوں کی ناقدری کرتی ہو اور شوہروں کی ناقدری کرتی ہو، ان کا شکریہ ادا کرو۔ 3 دن بھوکے رہا، عائشہ کتنا دن بھوکے رہتی تھی، 1 مہینہ 1 کھجور کہتی تھی کیا کبھی۔ اس تربیت کا اثر یہ تھا کہ جب اسلامی فتوحات آئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہزار دینار بھیجتے تھے، دینار یعنی سونے کی گنیاں، اس وقت ایک آدمی کو 100 مل جائے تو 4 5 6 ہزار بھیجتے تھے، اور شام ہوتے ہوتے صبح کو آیا تو شام ہوتے ہوتے سب پھر کھجور رہی کہ وہ افطار کریں۔ یہ تربیت تھی۔ تو اپنا مزاج بنائیے، کہا کہ ہے نفس ما حملتہا تتحملو، اس نفس پر جتنا دباؤ ڈالیں گے کھانے میں پینے میں اس میں ہر چیز میں، بلا نکلے سکون نہیں ملتا آپ کو مارکیٹ میں پارک میں، لیکن آپ نہیں نکلتے ہیں تو دیکھیے وہ عورت سے پوچھئے 10 دن 20 دن 2 مہینہ 1 سال 4 سال ہوا کر کے کتنی ہی اپنے سسرال میں جا کر کے ولی بن گئی، A1 کی نیک عابدہ زاہدہ بن گئی، سمجھا کہ نہیں سمجھا، کتنے اپنے باپ کے ہاں کتنی اچھی تھی اور سسرال جا کر کے اسی ماحول میں برباد ہو گئی۔ تو بہت بڑی چیز ہے۔ وہ کہتی ہیں بھدوہی والے کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی سب دنیا کے بڑے تاجر ہیں اور بڑے اسمارٹ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، لیکن وہ کہتے ہیں جہاں کہیں بھی جائے تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کے جس بھی خطرناک گھر میں چلی جائے اس گھر کی پورے خاندان کو سدھار بھی دیتی ہے اور وہ کتاب و سنت پر لا دیتی ہے۔ مئو میں بھی مجھے کئی گھر ایسے نظر آئے۔ تو وہ عورتوں کو بتانے کی ضرورت ہے، وہ قرآن حدیث اگر سنیں نا ہفتے میں بھی 1 دن، اور کم سے کم روزانہ 1-2 آیتیں پڑھیں اور صحابیات کے واقعات پڑھیں، تو یقین جانیے ان کی زندگی جیسے وہ نافرمانی کر کے یا زندگی میں اس بے سکونی اپنے کچھ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ ہمارا کپڑا نہیں ہو رہا ہے، ہمارا یہ نہیں ہو رہا ہے، ہم کو آزادی نہیں ہے، وہ خوشی سے محسوس ہی نہیں کرے گی، سکون ہوگا اس کو۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ تو یہ بہت یہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ نظر انداز کرے ایک دوسرے کو، شوہر بیوی کو کہ بہت سی غلطیوں کو نظر انداز کرے اور بیوی شوہر کے بہت سے غلطیوں کو نظر انداز کرے، ایک دوسرے کو ترجیح دینے کو سوچے۔ بعد میں ایک کیس میرے پاس آیا تھا کہ دیکھو میں نے کہا بہت اونچے گھرانے کی بچی ہے، تو بہت اچھی طرح سے کہا کہ مولانا میں کیا بتاؤں،
وہ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی وہ اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ اس کا بھائی، اس کے کوئی خاندان کے دور کا بھی آ جاتا ہے تو وہ پورا یہ نہیں دیکھے گی کہ ایک آدمی سوکھا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا، یہ ایسے کر دیتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو عجیب سا مسئلہ ہے۔ تو کچھ عورتوں کو فطری طور پر والہانہ محبت ہوتی ہے اپنے خاندان، لیکن اتنی بے شعوری نہیں ہوتی۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو میں نے کہا کہ تم ایک آدھ دن اپنے ہاتھ سے کچھ پکانے کی شروع کر، کہو گے اس وقت تو مارکیٹ بند ہے، میں تھوڑا سبزی لا دیتا اور لا کر کے کہو پکاتے ہیں۔ دو چار ترکیبیں یہ ہوئیں اور اس کو ہوا کہ تھوڑا سا میں نے کہا میرے گھر لے آؤ، کہ 2 بجے رات تک عورتیں کام کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، تو کچھ یہاں بھی دیکھیں۔ وہ جا کہا کہ ان کے گھر تو اتنا کر، دھیرے 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 بہت کہا کہ بہت سی تبدیلی آئی اس کے اندر۔ تو اس کو یہ کرے، کبھی موڈ میں ہو تو اس کو کہے بھی کہ بھائی ہم لوگوں کو تو محل سے اور وہ سے نہیں ہے۔ اور سی عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ میں تو آئی تو جھونپڑی ہی میں رہ گئی، ایسے ہی رہ گئی اور یہاں کچھ نہیں ہوا، ایک دن بھی ہم لوگ مزے کی زندگی نہیں گزار سکے۔ تو وہ رہے جو کہے کہ ہم سب سے مزے کی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ میں تو کبھی رکشہ والوں کو دیکھتا ہوں، بنارس میں ایک مرتبہ دیکھا کہ رکشہ والے کو ہلا رہے، ہماری ٹرین چھوٹ رہی ہے، ہلا رہے، وہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ ہم اچھا ایک جگہ ہے اور وہ ایسی نیند، اور ہم کو مالداروں کو نیند ہی نہیں، جو گولی کھا رہے فلاں صاحب اس شہر کے، فلاں صاحب نیند نہیں آتی، گولی کھا رہے، سمجھ رہے۔ اور شوگر فیکٹری والا ایک ہمارے یہاں کا مسلمان، بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، بہت نیک آدمی، لیکن چینی آئی، 50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 25 لوگ، تو سب کوئی چینی والا 30-35 سال 40 سال پہلے نہیں نا شوگر اتنا تھا، لوگ جانتے بھی نہیں تھے شوگر ہے، تو وہ مالدار آدمی شوگر جانتا تھا تو اس کو شوگر تھا، تو سب لوگ کھائے، وہ نہیں کھایا۔ میں سوچتا رہ گیا، میرے ایک چچا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت، جس کی فیکٹری شوگر فیکٹری ہے اور وہ نہیں کھا رہا ہے، تو اے بیوی کو سوچنا چاہیے ایسا کہ کہاں ہے، کیا یہ چیز ہوتی ہے؟ اصل سکون کہاں ہے؟ قناعت میں ہے۔ سمجھ، لا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب، ایک وادی بھر کے سونا مل جائے، دوسرا مل جائے، سکون ہی نہیں مل رہا مولانا۔ اس کرسی پر بیٹھے تھے، دوسری کرسی کی چکر بیٹھے کہ بھئی جہاں ہو وہاں خوش رہو، مست رہو خوب، سمجھا؟ جو ہمارے یہاں مکتب میں آج تک پڑھا رہے ہیں ان کے بیٹے مکھیا تک ہو رہے، اور جو لوگ مکھیا بڑے ٹھاٹ سے ایسے بڑے خاندان کے لوگ بیٹھے تھے، سمجھ رہے ہیں، ان کو مکھیا میں کھڑا ہونے کوئی رائے نہیں دیتا۔ وہ بوڑھا اس وقت 6 بیٹوں کی طرف سے ایسے یہ ہے، سب کو مولوی بنا دیا، کچھ وہ بنا دیا، اور جو ڈاکٹر انجینئر بنایا، کوئی ان کو پانی دینے والا نہیں۔ ایک وہاں چلا گیا، کوئی سکون کہاں ہے بھائی؟ کہاں سکون ہے؟ آپ کے سکون لانے سے ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کی رحمتوں کو یاد کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ سے بھی زیادہ کتنے غریب ہیں، وہ عورتیں جو روزانہ مار کھاتی ہیں بدبخت شوہروں سے، ہے کہ نہیں؟ کتنی بری زندگی گزارتی ہے۔ یہی عورت ایک طرف وہ بچے کے لیے ہوئی ہے، جب یہ باؤنڈری کروا رہے تھے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایک بچے کو ادھر لیے ہوئی ہے، ادھر چلچلاتی دھوپ ہے، اور ادھر کیا اس کو کھانا بھی پکائے گی، اس کو دیکھ کر کے آنکھ سے آنسو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کو دیکھیں تو ہماری بہنوں کو یہ نہیں ہے، صرف آگے جمعہ کے خطبہ اچھا تھا کہ برا تھا، عورتوں کے بارے میں نہیں کہا۔ عورتوں کے بارے میں تو 100 تقریر اس عورت نے کر دیا، جو یہاں آدیواسی عورت، بنگال کی عورت آ کر کے بچے کو یہاں لیے ہوئی ہے، دھوپ میں سلائے ہوئی ہے۔ آپ کا بچہ کا آپ نخرے کر رہی ہیں کہ ہمارا بچہ کیا ہے، ہمارے بچے ایسے ہی ہیں، اس کے لیے کھلونا نہیں ہے، اس کے لیے یہ نہیں، میں اکیلے لادی پھرتی ہوں، پخانا پیشاب۔ وہ بچے کو وہاں پر دھوپ میں رکھ کر کے، یہ میں دیکھا ہوں کہ اس میں یہ جو ہے نا، دونوں طرف سے روڈ ہے نا، جامع ملے، وہاں رکھے ہوئے بچے کو، اور ادھر وہ جو گڈھا ہو گیا تھا اس میں سے اٹھا رہی ہے، اس کو بھر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تقریر نہیں ہے، اس سے بڑی تقریر دنیا میں کوئی ہے؟ کوئی مولانا کریں گے؟ سمجھا؟ تو تقریر نصیحت دیکھیں کہ ہاں کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہیں، پھر وہ اپنے شوہر کو اپنے تو کھانا وہی کے پکاتی ہے، بچہ وہی کرتی ہے، اسی بیچ میں بچہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس کو گھر ہے اس کے پاس، وہی اس کے نیچے ہے وہ، یا یہاں جو جھگیاں تھی ادھر جو ہے اس میں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟
اس کو دیکھیے نا، تب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ اللہ نے جو جان دی ہے اس کی شکریہ قیامت تک نہیں ادا کریں گے، زندگی ایک دن کی دی ہے اس کو بھی. وہ سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ نفس بھرنے کو نہیں ہے، ہاں، جب تک مٹی میں نہ چلا جائے. سکون. اور ایک بات اور میں کہہ دوں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی اسی لیے ہوتی ہے کہ تم کو حقیقی سکون ملے. وہ میاں بیوی جو رات میں کبھی کبھی ایک ساتھ رہتے ہیں نا، جوانے تو روز رہتے ہیں، تو اسی کو سکون سمجھتے اتنی دیر کے لیے. وہ تو خواہشات نفسانی کی تکمیل ہے. اگر وہ بھی اس میں بھی للہیت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم حرام سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا، نسل انسانی کو زندہ رکھنا ہے. اس وقت بچے بڑے بے حیا، بچیاں بڑی، اے اللہ ایک ایسی دے ہیں ذریۃ طیبہ، پاک اولاد عطا دے. اللہ میں تیرا شکر ادا کروں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک علی وعلی والدی. ابا پر کیا کیا تھا کہ ہم کو تو نے بنایا، اور اس کے بعد ہم کو واصلح لی فی ذریتی، اور میری ذریت کی اصلاح فرما دے. پیدا ہونے سے پہلے ہی، چاہے ہو گئی ہے تب، ہو گئی تو ان کی اصلاح فرما. میں توبہ کرتا ہوں. اتنا روا کر ہو بھی رہا ہے، شکریہ بھی ادا کر رہا ہے، پھر بھی توبہ کرا. کس گناہ کا بھائی؟ اتنا مزاج بنائیے تو دعا کیجئے تو دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان سب فارمولوں کو اپنانا ہے. ایک کام آپ لوگ ایسے ہی کیے ہیں نا، وہ کیجئے آپ، ایک دو کتاب پڑھنے کا، اور یہ بتائیے کہ کتنا ہوں بڑے مولانا ہو جائیں. اللہ کے صحابہ سب سے بڑے تھے، لیکن حولنا، ہم نے ٹائم بنا رکھا تھا کہ اتنی دیر میں ہم لوگ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، صحابہ کے قصے پڑھیں گے، صحابیات کے قصے پڑھیں گی. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو ماحول بنتا تھا. ماحول وہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کرنا. یہ بھیجیے نیک مجلسوں میں. اللہ تعالیٰ خبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.